خرگوش کی افزائش کا کام شروع کرنا کافی دلچسپ لگتا ہے نا؟ لیکن اس میں کامیابی کے لیے صرف شوق نہیں بلکہ صحیح علم اور محنت دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ تو آئیے اس سفر میں ذمہ دارانہ افزائش کے جو بنیادی اصول ہیں انہیں ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اس کام کے لیے واقعی تیاری ہے؟ دیکھیے، خرگوش پالنا صرف ایک مشغلہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کے لیے گہرا علم اور مکمل لگن دونوں چیزیں چاہیے۔ اچھا، تو آج ہم بات کریں گے کہ یہ پورا سفر کیسا ہوتا ہے۔ ہم بالکل شروع سے دیکھیں گے کہ صحیح جوڑا کیسے منتخب کیا جائے، پھر ان کے رہنے کی جگہ اور خوراک پر بات ہوگی، اور پھر افزائش کے پورے عمل سے گزرتے ہوئے اس کی کچھ عملی حقیقتوں پر بھی نظر ڈالیں گے۔ کسی بھی کام کی طرح یہاں بھی کامیابی کی بنیاد پہلے قدم پر ہی رکھی جاتی ہے، اور وہ پہلا اور سب سے اہم قدم ہے صحیح خرگوش کا انتخاب کرنا۔ یہیں سے ساری کہانی شروع ہوتی ہے۔ تو ایک مثالی خرگوش کیسا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے عمر، جو کہ بہت اہم ہے۔ مادہ کے لیے بہترین عمر 5 سے 6 ماہ ہے اور نر کے لیے 6 سے 7 ماہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس عمر میں وہ جسمانی طور پر پوری طرح تیار ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کا ایکٹیو ہونا، کسی بھی بیماری سے پاک ہونا اور وزن کا ٹھیک ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ بات بالکل سیدھی اور صاف ہے۔ اسے نظر انداز کرنا سب سے بڑی غلطی ہے۔ کمزور یا بیمار والدین سے صحت مند بچوں کی امید رکھنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے اصل سرمایہ کاری تو والدین کی صحت پر ہونی چاہیے۔ چلیے، صحت مند خرگوش تو منتخب کر لیے، اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ انہیں ایک محفوظ اور آرام دہ گھر دینا، کیونکہ ماحول کا ان کی صحت اور افزائش کی کامیابی پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ کچھ باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ ہر خرگوش کی اپنی الگ جگہ ہونی چاہیے۔ بھیڑ اور گندگی سے بیماریاں پھیلتی ہیں، اس لیے پنجروں کی روزانہ صفائی اور ہوا کی اچھی آمد و رفت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ماحول کی بات کریں تو ایک بہت بڑا خطرہ درجہ حرارت ہے۔ 30 ڈگری سیلسیس سے زیادہ گرمی خرگوش کے لیے جان لیوا ہو سکتی ہے۔ اس سے ہیٹ اسٹروک کا شدید خطرہ ہوتا ہے، خاص طور پر گرم علاقوں میں۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس خطرے سے نمٹنا مشکل نہیں ہے۔ صاف ٹھنڈا پانی ہر وقت موجود ہو، پنکھے کا انتظام ہو، یا پھر پنجرے پر گیلا کپڑا ڈال دیا جائے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کی جان بچا سکتی ہیں۔ اچھا، ایک اچھا گھر تو بہت ضروری ہے، لیکن جو چیز افزائش کی کامیابی یا ناکامی کا اصل میں تعین کرتی ہے وہ ہے خوراک۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں اکثر لوگ سب سے بڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ ذرا اس عدد کو دیکھیں، 70%۔ یہ حیران کن ہے نا؟ 70% کامیابی کا انحصار صرف اور صرف خوراک پر ہے۔ اس میں مادہ کی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے لے کر پیدا ہونے والے بچوں کی صحت تک سب کچھ شامل ہے۔ تو صحیح خوراک کیا ہے؟ یہ ایک متوازن خوراک ہونی چاہیے جس میں تازہ سبز چارہ جیسے برسین یا لوسن، کمرشل فیڈ کی ایک مناسب مقدار اور صاف پانی تک ہر وقت رسائی شامل ہو۔ اور یہ ہے وہ عام غلط فہمی جس کا میں ذکر کر رہا تھا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف گھاس کھلانا کافی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ صرف گھاس میں وہ پروٹین اور غذائیت نہیں ہوتی جو ایک حاملہ مادہ اور اس کے بچوں کے لیے ضروری ہے۔ چلیں اب ذرا عملی اقدامات کی طرف آتے ہیں۔ ملاپ سے لے کر بچوں کی پیدائش تک یہ پورا عمل، یہ سائیکل آخر چلتا کیسے ہے؟ تو یہ پورا عمل تقریباً 5 ہفتوں پر مشتمل ہے۔ پہلے دن ملاپ کرایا جاتا ہے، پھر 25ویں دن کے آس پاس مادہ کے لیے نیسٹ باکس یعنی گھونسلہ بنانے کی جگہ رکھی جاتی ہے، اور پھر 28 سے 32 دن کے درمیان بچوں کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ آخر میں 35ویں دن بچوں کو ماں سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ بچوں کی نشو و نما واقعی بہت تیزی سے ہوتی ہے۔ جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو بالکل بے بس، اندھے اور بغیر بالوں کے ہوتے ہیں، لیکن صرف 10 دن میں ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور 20 سے 25 دن میں وہ ٹھوس غذا بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں ایک بہت بہت اہم بات ہے، نوزائیدہ بچوں کو کبھی بھی جلدی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ انسانی خوشبو کی وجہ سے ماں انہیں اکثر پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے اور انہیں چھوڑ سکتی ہے، جو کہ بچوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، تو پہلے بچوں کی پیدائش ہو گئی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ دراصل افزائش کی اصل حقیقت اس کے بعد سامنے آتی ہے۔ یہ صرف ایک بار کا عمل نہیں بلکہ ایک طویل مدتی ذمہ داری ہے۔
دیکھیں، 2 راستے ہیں۔ ایک ذمہ دارانہ افزائش کا، جس میں ہر بار افزائش کے بعد مادہ کو آرام کے لیے 2 سے 3 ماہ کا وقفہ دیا جاتا ہے۔ دوسرا راستہ ہے زیادہ افزائش کا، جو نہ صرف جانور پر ظلم ہے بلکہ اس سے مادہ کی صحت تیزی سے گرتی ہے اور اس کی زندگی بھی کم ہو جاتی ہے۔ اور اب ذرا حقیقت کی بات کر لیں۔ یہ سوچنا کہ صرف خرگوش کی افزائش سے کوئی بہت امیر بن جائے گا، یہ درست نہیں ہے۔ منافع کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ اس کا انحصار اچھی مارکیٹنگ اور مارکیٹ میں اس کی مانگ جیسے بہت سے عوامل پر ہوتا ہے۔ تو آخر میں اصل سوال یہ نہیں ہے کہ خرگوش کی افزائش کیسے کی جائے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ان جانداروں کی پوری ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیاری ہے، کیونکہ یہ صرف ایک کاروبار نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ایک عہد ہے۔